سورہ بقرہ آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ لفظی ترجمہ ہے واہ اور اس جب قلنا کہا ہم نے لیے الملائکتی فرشتوں اسجدو سجدہ کرو لی کو آدم علیہ السلام فا تو سجدو انہوں نے سجدہ کیا الا سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا وا اور استکبرا تکبر کیا وا اور کانا وہ تھا من سے الکافرین کافروں۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اور وہ وقت بھی یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار اور تکبر کیا اور نتیجتاً کافروں میں سے ہو گیا۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا اسجدوا لآدم کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالی عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام موجودات کا نمونہ اور عالم روحانی اور جسمانی کا مجموعہ بنایا اور فرشتوں کے لیے حصول کمالات کا وسیلہ بھی بنایا، تو انہیں حکم فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، کیونکہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف اور اپنے مقولہ اتجعل فیہا جو انہوں نے کہا تھا اس کی معذرت بھی ہے۔ بہرحال تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا اور ملائکہ مقربین سمیت تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ آدم علیہ السلام سے افضل ہے، اور اس جیسے انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدے کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے۔ اپنے اس باطل عقیدے حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے شیطان کافر ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ قرآن پاک میں 7 صورتوں میں بیان ہوا ہے۔ تو اس آیت میں علماء اکرام نے سجدے کے چند شرعی احکام جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، سجدے کی 2 قسمیں ہیں، ایک عبادت کا سجدہ، دوسرا تعظیم کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور تعظیم کا سجدہ وہ ہوتا ہے جس سے مسجود یعنی جسے سجدہ کیا جائے اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے۔ نمبر 2، یہ قطعی عقیدہ ہے کہ سجدہ عبادت اللہ تعالی عز و جل کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا اور نہ ہی شریعت میں کبھی جائز ہوا۔ نمبر 3 ہے سجدے کے احکام میں کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا تھا، اور وہ باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا، صرف سر جھکانا نہ تھا۔ نمبر 4 ہے تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعتوں میں منسوخ ہو گیا، ہماری شریعت میں اب کسی کے لیے جائز نہیں، لہذا کسی پیر یا ولی یا مزار کی تعظیمی سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ تعظیمی سجدہ کرنے والوں پر یہ بہتان باندھنا کہ یہ معبود سمجھ کر سجدہ کر رہے ہیں، یہ اس تعظیمی سجدے سے بڑا جرم ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو مشرک اور کافر کہنا ہے۔ اسی طرح علماء اکرام نے فرمایا کہ غیر اللہ کو اللہ کے علاوہ کسی کو تعظیمی سجدہ کرنے کے حرام ہونے پر انہوں نے بہت سے جو ہیں وہ دلائل لکھے ہیں، فتاوی رضویہ بھی ہیں، تو اس کو بھی جو ہے مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر تکبر کی مذمت کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ تکبر ایسا خطرناک عمل ہے کہ یہ بعض اوقات بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تکبر کرنے سے بچے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ اس تکبر نے شیطان کو اس بات پر ابھارا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے۔ اسی طرح حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آدمی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنی ذات کو بلند سمجھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے تکبر کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر اسے وہی عذاب پہنچے گا جو تکبر کرنے والوں کو پہنچا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔